فاطمہ بجی، ایک نا اس طرح کا سوال ہے کہ ہم جب پردہ کرتی ہیں نا، وہ اما عائشہ السلام علیہا، بی بی فاطمہ السلام علیہا، ان کی سنت ہے، ہم ان کی سنت سمجھ کے کرتی ہیں۔ اور جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تھی، الزام لگا تھا زنا کا، تو اگر ان پہ لگ سکتا ہے تو ہم پہ کیوں نہیں لگ سکتا؟ تو ہم اس سے پہلے کہ ہم پہ کوئی اس طرح کی بری نظر ڈالے یا کوئی ہمارے ساتھ بری حرکت ہو، ہم پہلے ہی اپنے گھر سے ہی محفوظ ہو کے نکلنا پسند کرتی ہیں۔ تو یہ بدعت کیسے ہو گئی؟ کیونکہ صحابہ کا عمل جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے حدیث کی روح سے ہے کہ وہ بھی جائزہ کرنا، تو ہم تو اپنی ماں کا عمل کرتے ہیں، صحاب کا عمل بھی تو حجت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس حوالے سے کر لیتے ہیں، ہمیں اس طرح کمفرٹیبل لگتا ہے باہر نکلنے میں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے۔ تو ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی کلیریفیکیشن دے دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹا یہ والی جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی ہم لوگ اس طرح سے نکلیں اور جو ہے وہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو ہم لوگوں نے فالو کرنا ہے، یا وہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہیں، یا اگر ہم لوگ باہر نکلتے ہیں اور ان کا جو عمل ہے وہ بھی تو سنت ہی ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے کوئی انکار نہیں کر رہا، جس کو کرنا ہے وہ خود کرے، مگر یہ آپ کی اپنی ذاتی چوائس کے اوپر ہوگا۔ جب کوئی آپ اس حکم کو جب آپ فرض بنا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ جو ہے وہ دین کا حصہ ہے اور یہ عورتوں پہ فرض ہے، تب یہ بدعت کی صورت اختیار کرے گی چیز۔ اس کی میں نے ڈیٹیل اپنے تمام لیکچرز میں جو میرے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوئے ہیں ان میں بھی دی ہے، اور جو اویس ربانی صاحب کے ساتھ میری پوڈ کاسٹ ہوئی ہے اس میں بھی میں نے اس کا جواب دیا، کیونکہ انہوں نے یہ والا کوشچن ریز کیا تھا۔ ابھی میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاتی ہوں۔ مثال کے طور کے اوپر ہم جب تہجد ادا کرتے ہیں تو تہجد نبی علیہ السلام پہ فرض تھی۔ اب یہ غور سے آپ نے یہ فرق سننے ہیں، تہجد جو ہے وہ نبی علیہ السلام پہ فرض تھی، امت پہ فرض نہیں تھی۔ امت تہجد اگر ادا کرتی ہے تو نفل کی صورت میں ادا کرتی ہے کہ ثواب ہوگا، تو ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی کا عمل بھی تھا، اور فرضیت میں نہیں یہ چیز آتی ہے، یہ چیز جو ہے وہ سنت میں آتی ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہوگی؟ یہ عمل تو آپ کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ بدعت کا فتویٰ اس کے اوپر کب لگے گا؟ جب آپ تہجد کو کہیں گے کہ امت کے اوپر یہ فرض نماز ہے، اس کو فرضیت کے درجے میں امت کو بتائیں گے نا کہ جب تک اگر آپ تہجد نہیں پڑھیں گے آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا اور یہ نماز فرض ہے، تب اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگے گا، اور شریعت سازی کا آئے گا اس کے اوپر فتویٰ کہ یہ شریعت سازی ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے نبی نے فرض نہیں کی ہے، یہ نبی علیہ السلام پہ فرض تھی۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ اس کو پڑھیں، یہ نبی پہ فرض تھی، یہ امت پہ فرض نہیں تھی۔ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ کوئی نہیں۔ یہ والا ایک بات کلیئر ہوگی۔ اب دوسرا فرق سنیں غور سے، یہ والی بات میں نے آپ کو کلیئر کر دی کہ اگر وہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر نہ بدعت کا فتویٰ آئے گا اور نہ ہی اس کو کوئی فرضیت کے درجے کے اوپر لے کے جا سکتا ہے، وہ عبادت ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے، ان کی سیرت پڑھیں، روایات سے ہے کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ سوتے تھے، یا اللہ کے نبی کدو کھاتے تھے۔ اب یہ دو عمل ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے نبی کے اس عمل کو ثواب کی نیت سے کروں گا، اور اس کو جو ہے وہ یعنی کہ کوئی بھی ریزن آپ اس کے ساتھ دے سکتے ہیں، اور کوئی مولوی کہے کہ کدو کھانا یا چٹائی کے اوپر سونا جو ہے وہ دین میں جو ہے وہ اس کو فرض قرار دیتے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ کہ وہ والا جو عمل ہے وہ فرض قرار دے دے۔ نبی علیہ السلام گاڑی پہ سوار نہیں ہوتے تھے، نبی علیہ السلام جو ہیں وہ کھچر پہ سوار ہوئے، انہوں نے اونٹ کی سواری کی ہے، وہ جو ہے وہ جن جانوروں پہ انہوں نے سواری کی ہے میں اسی کے اوپر سوار ہوں گا، اور مولوی کہیں کہ یہ والی سواری جس کے اوپر آپ سوار ہوتے ہو، جو گاڑیاں آج کل ہم کرتے ہیں لے کے جاتے ہیں، جو بسز وغیرہ یا جتنے بھی ٹرانسپورٹ ہیں جہاز وغیرہ، اس کے اوپر سوار نہیں ہونا۔ حج پہ جانا ہے تو آپ نے پیدل حج پہ جانا ہے، یا پھر آپ نے سواری وہ والی استعمال کرنی ہے اونٹ وغیرہ جو نبی نے کیے تھے، یہ نہیں آپ نے کرنی۔ تو آپ اس کو جب دین کا حصہ بناؤ گے اور لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھ کے ثواب کی نیت سے جب اڈاپٹ کریں گے تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو فرق سمجھا سکی ہوں
کہ اس زمانے کے حالات میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے تحت امہات المومنین کو وہ حکم دیے گئے تھے. یعنی کہ آپ اس کی بیس دیکھیں نا، سورہ احزاب میں اگر آپ نے امہات المومنین کو رول ماڈل بنانا ہے تو یہ اگر آپ ان کو رول ماڈل بنائیں گے تو پھر وہاں سورہ احزاب میں ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہیں. وہاں پر نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا ہے کہ آپ طلاق ان کو نہیں دیں گے اور نہ نیا نکاح کریں گے. تو اگر ہم سورہ احزاب سے ہی رول ماڈل پکڑنا ہے نبی کو اور ان کی بیویوں کو، تو پھر ہم لوگوں کو دوسرے نکاح نہیں کرنے چاہیے. پھر اگر دائرہ عمل ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر میں کوئی نامحرم جو ہے وہ اندر آ نہیں سکتا ہے، اور پھر ہم کسی سے بات نہیں کر سکتی ہیں، اور اگر کریں تو پردے کی اوڑ میں رہ کے کریں، اور گھر ہمارا دائرہ عمل ہو، تو پھر حکومتوں کو ہمارے وظیفے مقرر کرنے چاہیے جیسا کہ ہوا تھا. اور پھر بھی اگر ہم پردہ کر کے جب باہر نکلیں اور ہمیں کوئی چھیڑے، یعنی کہ ایک دو چار پانچ عورتوں کے اوپر تو نہیں نا شریعت اتری ہے، ہر طرح کی عورت کے اوپر شریعت اتری ہے، تو اگر اس کو کوئی پھر چھیڑے تو حکومتیں جو ہیں وہ ایسے اقدام کریں کہ ان کو جو ہے وہ قتل کیے جائیں. یہ ہے وہ پوری آیت جو سورہ احزاب وہ والا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد عفت اور پاکیزگی نہیں ہے. اگر اس کا مقصد کوئی عورت یہ لیتی ہے یا کوئی اس وجہ سے وہ فتویٰ دیتا ہے کہ تحفظ ہے، حفاظت ہے، اس کا جو مقصد ہے، یعنی کہ جو سورہ احزاب میں جو بات بیان ہوئی ہے نا جہاں پردے کے حکم دیے گئے ہیں، وہاں پر نبی کی بیویوں سے اللہ جو ان کو حکم دے رہا ہے وہ اللہ خود پیغام دے رہا ہے. یعنی کہ یہ خواتین کیا غور سے سن نہیں رہی ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خود یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے نہ نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح ہیں، اور آپ نے ان کے ان احکام کو فالو نہیں کرنا، اور اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے ایک سچویشن بنائی جو ہے وہ، اگر وہ والی سچویشن آ جاتی ہے کہ جس مقصد کے تحت ان کو وہ حکم دیے جا رہے ہیں، وہ اشرار جو منافقین ہیں ان سے بچنے کے لیے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. اب اگر آج کے دور میں یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ آپ چہرے پہ نقاب کیے بغیر یا پردہ اوڑے بغیر گھر سے باہر نکلو گے، آپ پہ تیزاب پھینک دیا جائے گا، آپ کو پکڑ کے ریپ کر دیا جائے گا، آپ کی جو ہے وہ کیریکٹر اسیسینیشن کی جائے گی، یا آپ جو ہے وہ زنا کی طرف آپ جاؤ گے، یا کوئی بھی آپ ریزن اس کے حوالے سے لے لو کہ ایسے خراب حالات آ گئے ہیں، تو اس میں حکومت جو ہے وہ قدم اٹھائے گی کہ ایسے لوگوں کو وہ قتل کرے گی، اور عورتوں کو جن کو پردے کا حکم دیا جائے گا ان کو گھر بٹھا کے ان کے وظیفے مقرر کرے گی. اور اگر ان کو کسی حاجت سے باہر نکلنا ہی پڑے گا، کوئی بہت ضرورت کے تحت، کیونکہ اس وقت حاجت کے لیے باہر مسجدوں میں یا جاتی تھی خواتین، یا جو قضاء حاجت کے لیے جاتی تھیں، آپ اس کو پورے پس منظر قرآن میں خود وہ بیان کر رہی ہے صورت، باہر کہیں نہیں آپ کو جانا، قرآن کی صرف ان آیات کو آپ پڑھ لیں گے آپ کو بات واضح ہو جائے گی. اور اگر مسجد میں عورتیں جاتی ہیں اور اگر جو ہے ان کی گلی میں ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ ایسے معاملات کرتے ہیں، تو پھر وہ ضرور ایسا پردہ کریں، اور پھر حکومت اس کے لیے جو وہ قدم اٹھائے کہ ان لوگوں کو قتل کیا جائے اور ان کے جو ہے وہ وظیفے مقرر کیے جائیں. کیونکہ یہ 4 5 6 عورتوں کے اوپر نہیں اتری ہوئی ہے، جنہوں نے جہاز چلانا خواتین نے، جنہوں نے آپریشنز کرنے ہیں، جو سوئمنگ سکھانے والی ٹیچرز ہیں، یا جو دنیا کے تمام شعبہ جات میں جو اپنے کردار ادا کر رہی ہیں، جنہوں نے اسپیس میں جانا ہے، یہ تمام شعبوں میں جو خواتین ہیں، ایئر ہوسٹریس ہیں یا کوئی دوسری خواتین ہیں. کل میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بولا کہ بھئی ایسے ہماری ایک میری جاننے والی فرینڈ تھی، تو وہ جس جگہ پہ انہوں نے جاب کی وہ جاب تھی کہ ایک ڈسیبل بچوں کے ساتھ انہوں نے کمیونیکیشن کرنی تھی، تو وہ نقاب کرتی تھی، تو ان کو جاب ان کے نقاب کے بیس پہ نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے فیس ایکسپریشنز کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی تھی. جو گونگے بہرے بچے ہوتے ہیں، ڈسیبل جو اس طرح سے ہوتے ہیں ہینڈی کیپ، ان کے ساتھ انہوں نے کمیونیکیشنز کرنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نقاب ریموو کرنا پڑے گا اس جاب کے لیے. اس طرح کی بہت سی ایسی جابس ہیں جہاں پر، یا جنہوں نے جو کام والیاں ہیں ان کے حوالے سے
جو گھروں میں کام والیاں جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، یا کھیتوں میں جو کام کرتی ہیں، جنہوں نے گٹھے سر پہ لادنے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے یہ کون سا والا پردہ ہے جو کہ نافذ کیا جائے گا، یا جو ان لوگوں کو بتایا جائے گا؟ ان لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دور میں بھی اگر آپ سورہ احزاب کو ہی پڑھ لیں تو جو لونڈیاں تھیں جن کے بہانے سے اشرار ان سے باتیں کرتے تھے، اور اس وقت پھر پردے کا حکم مومن عورتوں کو دیا گیا، تو وہ لونڈیاں جو ہیں وہ عورتیں نہیں تھیں. اللہ نے اگر عفت اور پاکیزگی کے لیے یہ حکم اتارنا تھا، یا بچت کے لیے یہ حکم اتارنا تھا، حفاظت کے لیے حکم اتارنا تھا، اور یہ حکم ابدی ہونا تھا، تو وہ لونڈیاں جو ہیں کیا وہ عورتیں نہیں تھیں؟ منافقین کی جو خواتین تھیں یا لونڈیاں تھیں، کیونکہ اس وقت وہ ہدف نہیں تھی. اس وقت ہدف نبی کی بیویاں تھیں، ان کا اہل بیت، ان کے گھرانہ، ان کی بیٹیاں تھیں، اور صحابیات تھیں، مومن عورتیں تھیں اس وقت ہدف. کیونکہ لوگ وہ کوئی نہ کوئی وہ سکینڈل بنانا چاہ رہے تھے وہاں سے. یہ ہے ساری بات جہاں سے کہیں پردے کا کی بیس یہ نہیں کہ ابدی حکم ایک تو اس کا نہیں. دوسرا، پردے کا مقصد جو ہے، چاہے امہات المومنین کے لیے چاہے وہ مومن عورتوں کے لیے ہے، کہ وہ مقصد اس حوالے سے نہیں تھا کہ اس کا عفت اور پاکیزگی جو ہے وہاں سے آخذ کیا جائے. یہ کسی صورت اس کے حوالے سے نہیں تھا. جو آداب بیان ہوئے وہ سورہ نور میں بیان ہوئے. اب اگر کوئی کہے کہ جی ہم یہ چیز فرض کریں گے کہ چٹائی پہ سونا، زمین پہ سونا چونکہ صحت کے لیے اچھا ہے، گدے پہ یا فوم پہ سونا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اور نبی چونکہ زمین پہ سوتے تھے، تو اس چیز کو دین کا حصہ بنا کر جو ہے وہ فرض کر دیا جائے کہ جی وہ جسم جو ہے وہ بالکل سیدھا رہتا ہے، اس کی درد وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، کمر سیدھی رہتی ہے، تو چٹائی پہ سونا جو ہے وہ فرض ہے. اور یہ جو ہے نا وہ ہم اس کو فرض کے درجے میں یا ثواب کی نیت سے ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. یا جو کدو کھانا ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اس میں وائٹامن سی بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ سکن کو بہت اچھا رکھتا ہے، بالوں کے لیے بہت اچھا ہے، اور وہ کھانے سے جو ہے وہ بلڈ پریشر، شوگر نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی نے چونکہ وہ کیا تھا، تو ہم صحت کے حوالے سے جو ہے نا ہم کدو کھائیں گے، اور یہ جو ہے وہ دین کا حصہ بنا کے اس کو ثواب کی نیت سے داخل کر دیا جائے. تو بیٹا یہاں پر جو ہے وہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اپنی پسند سے ایک عمل کر رہے ہیں، تو اس کو آپ دین کا حصہ بنا کے فرضیت کے درجے میں لاد کے تو لوگوں کو جو ہے وہ مشقت میں ڈالیں کہ جی نہیں آپ نے کھانا ہی کدو ہے. اگر آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے تو اور شریعت سازی کیا اور بدعت کیا ہے. اور دوسرا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم لوگ جو ہیں وہ یہ سد ذریعہ اپنائیں گے، یعنی کہ سد ذریعہ کا اہتمام کریں گے، حفاظت کے لیے یہ باہر نکلیں گے، یہ سب چیزیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں تمام معاملات جو مرد و عورت کے ملنے جلنے کے جو آداب بیان کیے ہیں وہ سد ذریعہ کی ہیں. اللہ نے خود بیان جب کر دیا ہے تو آپ لوگ کون ہوتے ہو اللہ کی شریعت میں ٹانگ اڑانے والے، شریعت سازی کر کے؟ یہ میں مولویوں سے بھی پوچھتی ہوں، اور جنہوں نے برین واش کیے ہوئے ہیں آگے یہ تمام جو مطلب خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، ان سے بھی میرا یہ معصومانہ سا سوال ہے کہ آپ اللہ کے قانون کے خلاف، قانون کی خلاف ورزی کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو قانون سازی ہے، شریعت سازی ہے، اور لوگوں کو آپ نے بدعت پہ لگایا ہوا ہے کہ آپ جو چیز امہات المومنین کے لیے خاص تھی، اللہ اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور آپ غور سے اگر پڑھیں تو جو احکام نبی کی بیویوں کو دیے گئے ہیں، امہات المومنین کو دیے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی وہ احکام نہیں دیے گئے. قرآن کو پڑھیں جہاں پر ان کو یہ حکم آیا ہے کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، وہ والے تمام ہوا کہ اب سے تمہارا گھر جو ہے وہ تمہارا جو دائرہ عمل ہے وہ تمہارا گھر ہے، کوئی جو ہے وہ گھر کے اندر نہیں آئے گا، تم جو ہے وہ پردے کی اوڑ میں بات کرو گی، تم باہر نہیں جا سکتی ہو، تم اب دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہو، اور تمہارے اوپر یہ والی ساری پابندیاں جو ہیں وہ اس طریقے سے ہیں. یہ تمام باتیں جو ہیں اس میں نبی کی بیٹیاں جو ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو سورہ آیت 59 میں جا کے حکم دیا گیا ہے کہ جب نبی کی بیویوں کے ساتھ یہ معاملہ خاص ہو گیا، اور اس سے پہلے آپ آیت پڑھیں، میں بار بار اپنے تمام بیانوں میں یہ بات کر چکی ہوں کہ اللہ نے وہاں پر بھی انصاف سے کام لیا کہ جب نبی کے گھرانے میں آپ یہ تمام واقعات، ان کے شان نزول، ان کا پس منظر آپ پڑھ سکتے ہیں تمام تفاسیر کے اندر، اور تفاسیر کے علاوہ جو ہے وہ خود آیت جو ہے وہ اس کا پس منظر جو ہے وہ خود بیان کر رہی ہے. قرآن کے اندر یا کہیں آپ کو باہر نہیں جانا پڑے گا.
جب مومن جو منافقین کی جو عورتیں تھیں، جو اشرار منافقین کی عورتیں تھیں، وہ جب نبی کے گھر میں آتی تھیں تو ان کی بیویوں کو یہ بولنا کہ بھئی آپ تو بہت معتبر جو ہے وہ گھرانے سے ہیں، اور کہیں اگر آپ اور ہوتی تو آپ اس شان و شوکت میں رہتی، اس طریقے کی باتیں ان کو کرنا شروع ہو گئیں۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ یہ انصاف کرتے ہوئے، یہ انسانی تقاضا ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ نے کیسا انصاف کیا کہ سارے سورہ عذاب میں یہ بات شروع ہونے سے پہلے اللہ نے کہا اگر تم نے دنیا چاہنی ہے نا تو ہم تمہیں وہ عزت سے مال دے کے رخصت کر دیں گے، مگر اگر نبی کا ساتھ تم کو چاہیے تو پھر تم کو یہ پابندیوں میں آنا ہے۔ پھر اللہ نے ان کو انسٹرکشن کی کہ اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے کوئی گناہ کیا تو آپ کو دوہرا جو ہے وہ عذاب ملے گا، اور اگر آپ نے کوئی نیکی کی تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ اور پھر آگے وہ والے احکام نبی کی بیویوں کو دیے گئے، اور یہ کہہ کے دیے گئے کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب بتائیے کہ یہ تمام احکام میں عام عورتیں آتی ہیں؟ کہ عام عورت خاوند کے مرنے کے بعد جو ہے وہ کیا دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے؟ نبی کی بیٹیاں بھی اس حکم میں داخل نہیں تھیں۔ اس کے بعد میں نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ اب انہوں نے آپ کو چوز کیا ہے، اب آپ بھی دوسرا کہیں نکاح نہیں کریں گے، اور دوسری جو ہے وہ ان کو طلاق نہیں دیں گے۔ اب کوئی کہتے ہیں کہ یہ حکم تو ان کے لیے خاص تھا، نبی کی بیویوں کے لیے بھی خاص تھا، نبی کے لیے بھی خاص تھا، تو میرا یہاں معصومانہ سوال ہے کہ یہ حکم کہیں کسی اور جگہ کے اوپر بیان ہوا ہے؟ یہ حکم جو ہے وہ دوسری کسی صورت میں بیان ہوا ہے؟ وہیں پر اس کا سیاق و سباق پڑھیں کہ بات پوری اسی سیاق و سباق میں چل رہی ہے، کسی دوسری آیت میں کوئی بات بیان نہیں ہوئی، اسی واقعے کو یہ بیان کیا جا رہا ہے اور وہاں پر یہ چیز ایڈریس کی جا رہی ہے۔ تو اسی جگہ پہ اسی آیت میں ایک حکم کو خاص کر دینا ہے، باقی حکم کو عام عورتوں کے لیے کر دینا ہے۔ واہ بھئی واہ، یعنی کہ یہ عقل میں آنے والی بھی کوئی بات ہے کرنے والی؟ اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، وہ بھی حکم کو نظر انداز کر دینا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، چھوڑو اس چیز کو بھی، آگے چلو۔ اب جو ہے ہم یہ کریں گی، ہمارا دائرہ عمل ہمارا گھر ہے، ہماری تو آواز کا پردہ ہے، ہم تو غیر محرم سے بات نہیں کر سکتی ہیں، ہم تو جو ہے وہ باہر نکلیں گی تو اوڑھنیاں لے کر نکلیں گی، نقاب کر کے نکلیں گی، اور یہ سب چیزیں کریں گی۔ تو بھائی آپ پورا کا پورا آپ اس بیان کو تو پڑھو کہ اس کا مقصد جو ہے اس وقت جو وہ عفت اور پاکیزگی یا عصمت جو ہے وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے، وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ اس سے نپٹنے کے لیے حکم دیے گئے ہیں، وہ تدابیر کے حکم ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ حکم جو ہے وہ ابدی حکم نہیں ہے، جو ابدی حکم آیا ہے وہ سورہ نور میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا کہ اب اے مومن مردوں اپنی نظروں کو نیچی رکھو، پھر اللہ نے کہا اے مومن عورتوں تم بھی اپنی نظر نیچے رکھو، پھر اللہ تعالیٰ نے غض بصر کا ذکر کیا، پھر وہاں پر استحزان کا ذکر ہوا، پھر تمام جو ہے وہ کہ بھی گھر کے باہر جب آپ جاؤ گے کس طریقے سے آپ نے مینرز سے رہنا ہے، کون سے مینرز آپ نے گھر کے اندر رکھنے، کن کن سے آپ کا پردہ ہے، پردے کا ورڈ یعنی کہ کن کن کے سامنے آپ اپنی زینتوں کو کھول سکتی ہو۔ پردہ، نقاب، حجاب، جلباب حکم ابدی حکم کے تحت قرآن میں کہیں زیر بحث نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کا ذخیرہ اس سے خالی ہے، یہ میں نے چیلنج کیا ہے اور میں اس کے حوالے سے اپنے دلائل دے رہی ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جو حکم دیا گیا وہ سورہ نور میں تمام حکم دیے گئے ہیں۔ جو سورہ عذاب سے اگر کوئی کہتے جی وہ رول ماڈل تو اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، تو رول ماڈل اگر وہ ہیں تو بیان کیجئے کہ کسی صحابیہ نے ان کو رول ماڈل اس صورت میں بنایا۔ چہرے کے پردے پہ میں نے جتنے دلائل دیے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس خاتون کھڑی ہوئی ہے، صحابی ان کو نظریں گاڑ کے دیکھ رہے ہیں، اور وہ نبی جو ہے وہ صحابی کا منہ موڑ رہے ہیں۔ عورت کو تو وہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے چہرے کو ڈھانپ کے نکلنا ہے۔ اما عائشہ فجر کے وقت وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم خواتین جب نماز کے لیے جاتی تو جب ہم لوگ واپس آتی تو ہم لوگ جو ہمیں کوئی پہچان نہیں پاتا تھا اندھیرے کی وجہ سے، تو پہچان تو چہرے سے ہی ہوتی ہے نا۔ جب آپ چادر پوری کی پوری منہ کے اوپر اوڑھ لو گے تو آپ کو کس نے پہچاننا ہے کہ یہ عورت کون سی ہے؟
یہ عورت جو ہے وہ مومن عورت ہے، اہل بیت کی عورت ہے، نبی کی بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں یا صحابیات ہیں، تو کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جب ہم اندھیرے میں نکلتے تھے تو ہمیں کوئی پہچان نہیں پاتا تھا، تو پہچان تو چہرے سے ہی ہونی ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ حج کے اوپر جو ہے وہ آپ چہرہ کھول کر رکھتے ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے جنہوں نے گھٹے اٹھائے ہوئے ہیں، جو خواتین کھیتوں میں کام کر رہی ہیں، وہاں سے ان کو پہچانا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس ایک خاتون آتی ہے۔ یہ تمام ریفرنسز میں نے اپنے چہرے کے پردے کے اپلوڈ کیا ویڈیو، اس میں نے دیے ہوئے حدیثوں کے نمبر اور پی ڈی ایفs کے ساتھ میں نے وہ لگائی ہیں، جن کو چاہیے وہاں سے اسکرین شاٹس بھی لے سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس ایک خاتون آ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، یعنی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور وہ ان کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر سپاس انہوں نے کہا مجھے حاجت نہیں ہے۔ پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری آپ ان سے شادی کروا دیں، اگر آپ کو حاجت نہیں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ چہرہ ہی دیکھ کر ان کو پہچان رہے ہیں نا۔ یا اسی طرح سے مطلب وہ سر سے پاؤں تک ڈھپی ہوئی ہے، معلوم ہی نہیں پڑ رہا ہے کہ کون کھڑی ہوئی ہے کون نہیں کھڑی ہوئی ہے، یا وہ آئی ہوگی اور اس محفل میں اس نے اپنا پورا نقاب اتار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہوگی، اور سارے صحابیوں کو بھی اپنے چہرہ دکھایا ہوگا کہ یہ دیکھیں میں کتنی خوبصورت ہوں اور مجھ سے شادی کر لو کوئی۔ یہ باتیں کوئی عقل میں آنے والی ہیں جو میں دلائل دے رہی ہوں، ان کو کوئی غور سے سن لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دے دے گا، مگر اس کے لیے ذہن کو صاف کر کے سننا بہت ضروری ہے، تعصب کے بغیر سننا ضروری ہے۔ پھر اللہ کے نبی جو ہیں وہ ان کو فرما رہے ہیں اس میں حدیث میں کہ بھئی آپ جا کر جو ہے وہ انصار کی عورت سے انہوں نے کہا کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ان کی آنکھ میں ٹیڑھ پن ہے، آپ نے ان کو جو ہے وہ غور سے دیکھ لیا ہے؟ تو دیکھتے کہاں پر ہیں؟ چہرے پہ ہی دیکھتے ہیں نا، یا کسی اور جگہ سے دیکھتے ہیں شادی کرنے کے لیے؟ تو یہ تمام حدیثیں ہیں مجھے جو چند میرے ذہن میں آئی ہیں، میں نے اس میں بہت زیادہ اور حدیثیں بیان کی ہیں جو صحیح حدیثیں ہیں، اور ان کے ساتھ اگر یہ میں آپ لوگوں کی تسلی کے لیے حدیثیں بیان کرتی ہوں، یقین جانیے، یا آپ لوگوں کے اطمینان کے لیے میں حدیثوں سے کبھی استدلال نہیں کرتی ہوں، میں حدیثوں کو قرآن کی روشنی میں دیکھتی ہوں۔ یہ جو آپ لوگ حدیث کی رٹ لگاتے ہیں نا، تو میں تب جا کر یہ حدیثیں بیان کر دیتی ہوں، اور وہ بھی جہاں پر جو محدثین جہاں پہ مطمئن ہوئے ہوں، ان کو صحیح کا حسن کا درجہ دے کے وہ لوگ بیان کرتے ہوں، تو میں وہ والی حدیثیں بیان کر دیتی ہوں۔ ادر دین جو ہے میرا تمام استدلال قرآن سے ہوتا ہے، اور قرآن میں کہیں جو ہے وہ چہرے کا پردہ جلباب حجاب کہیں جو ہے وہ ابدی حکم کے طور پہ عام عورت کو نہیں دیا گیا، بلکہ اس کی نفی میں ضرور کہا گیا کہ اللہ نے کہا کہ اے نبی کی بیوی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو اگر کامن سینس سے سوچا جائے تو سیکنڈ بات یہی ہوگی نا، اگر ادھر سے سوچا جائے کہ عام عورتوں تم نبی کی بیویوں کی طرح نہیں ہو، اس حکم کو اگر آپ الٹا کے دیکھیں کہ جب اللہ کہہ رہے کہ اسی جگہ پہ، یعنی کہ جہاں سے آپ وہ پردہ کہہ لو، وہ حکم کہہ لو، وہ سنت کہہ لو، آپ آخر جو کرنا چاہ رہے ہو، اپنے اوپر لاگو کرنا چاہ رہے ہو، تو آپ یہ بولو گے، وہ اللہ وہاں کہہ رہے کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو عام عورتوں کو بھی تو یہی والا میسج آ رہا ہے نا کہ تم نبی کی بیویوں کی طرح نہیں ہو۔ تو کہاں سے ان کی سنت کو اڈاپٹ کرنے کا یہ نکال رہے ہیں؟ تو اور بدعت کیا ہے؟ اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ میں آج اپنے اوپر یہ فرض کر لوں کہ جو تہجد کی نماز ہے وہ میرے لیے فرض ہے، میں آج یہ فرض کر لوں کہ چٹائی پہ سونا میرے لیے فرض ہے، میں آج یہ فرض کر لوں گاڑی میں نہیں میں نے بیٹھنا، میں نے اونٹ کی سواری کرنی ہے، اور میں نے جو ہے وہ کدو ہی کھانا ہے، یا میں اپنے اوپر فرض کر لوں کہ میں جو ہے وہ اب اگر میری شادی مطلب ہوتی ہے یا میرا خاوند اگر مر جاتا ہے تو میں اس کے بعد نکاح نہیں کروں گی دوسرا۔ یہ تمام احکام اگر میں اپنے اوپر فرض کر لوں تو ایک کوئی مولوی یا کوئی اور نہیں، آپ بھی اٹھ کے میرے پہ فتویٰ لگا دو گے کہ بی بی تم جو ہے وہ اسلام کے خلاف جا رہی ہو، تم جو ہے وہ شریعت سازی کر رہی ہو، تم بدعت کر رہی ہو، یہ کہاں سے ثواب آ گیا؟ تو اب یہاں پر میرے یہ معصومانہ سے سوال ہیں، آپ ان خواتین کو بھی جا کے سمجھائیں کہ جا کر مجھے قائل کیجئے نا۔ میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی ہوں کہ میرے موقف کو اڈاپٹ کیجئے، میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں صحیح بات کہہ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے، میں نے ایک استدلال پیش کیا ہے، میں نے ایک بات رکھی ہے آپ لوگوں کے سامنے، آپ اس کو جائیں مولویوں کو یہ والے وائس نوٹ سنائیں اور آپ ان سے سوال کریں، ان کو بولیں یہ بی بی جو کہہ رہی ہے نا، آپ ہمیں مطمئن کریں، کیونکہ ہم نے ان بی بی کو مطمئن کرنا ہے۔ آپ آئیے اور آ کر مجھے دلائل کے ساتھ آپ قائل کر لیجئے، سمپل سی بات ہے۔ یہ میں نے پھر اس کو آپ کی بات سن کے میں نے آپ کو پھر سے آنسر کر دیا ہے، آپ ان میں سے کوشچنز جو ہیں وہ ریڈی کیجئے
اور جا کر، چاہے آپ ہم سب کے استاد محترم ہیں، انجینئر صاحب ہیں، آپ ان کے بہت زیادہ کلوز اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جائیں، جا کر آپ ان سے سوال کیجئے. خواتین ہیں وہ سوال اگر نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے وہ لکھنے میں ورڈز ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے مرد حضرات کو جہلم بھیجیں نا، وہ لائیو سیشنز میں بھیجیں اور وہ سوال کریں. اگر وہ وہاں سوال کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں تو آپ ان کا لیکچر دیکھ لیں، میرے دلائل سن لیں، اپنی عقل سے خود فیصلہ کر لیں، کسی سمجھدار سے فیصلہ کروا لیں. اس سے زیادہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتی.